الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی بلیغ موضوع یعنی سنت نبوی شریف کی اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن اسی اثناء کے اندر عالمی سطح کے پر ہونے والے ایک تہوار یعنی کرسمس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے، اور اس بات کو بتلایا جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کیا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، اور مسیحی جو اس وقت اپنے آپ کو کہلوانے والے لوگ ہیں کیا وہ دعوت مسیح کے اوپر صحیح معنوں میں کاربند ہیں یا نہیں ہیں، اور کرسمس کا تہوار جو ہے اس کے حوالے سے اہل اسلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا انہیں کرسمس کی گریٹنگ مسیحیوں کو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ وہ بلیغ عنوان تھا جس کو لوگوں کے سامنے رکھنا، دوست احباب کے گوش گزار کرنا میں نے انتہائی ضروری سمجھا۔ چنانچہ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ سے دوبارہ اسی موضوع کا احیاء کروں گا، آغاز کروں گا کہ سنت نبوی شریف کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں، اور ان کو عبور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور ان کو عبور کرنے کے بعد ہم کس طرح رحمت الہی کے مستحق اور حقدار بن سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول اللہ آئے، اسی دعوت کو لے کے آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پوجا ہونی چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت آدم صفی اللہ ہوں، یا حضرت نوح نجی اللہ ہوں، یا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں، یا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہوں، یا موسیٰ کلیم اللہ ہوں، سب انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آستانے پہ جھکنا چاہیے، اسی کی پوجا کرنی چاہیے، اسی کے سامنے
سامنے دست سوال کو پھیلانا چاہیے، اسی کے سامنے اپنی کمر کو حالت رکوع میں ہم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو نہیں بنایا مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی، چنانچہ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی ایسا یونیک رسول نہیں ہوں کہ میری دعوت باقی رسول اللہ سے فرق ہو، میں تو انہی کی دعوت کو آگے بڑھانے والا، انہی کے پیغام کو سنانے والا، اور وہ شریعتیں جو کائنات میں آئی تھیں ان کو مجتمع کر کے انسانیت کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دعوت کے علمبردار تھے، چنانچہ آپ نے بت پرستی ہو یا ستارہ پرستی ہو یا شجر و حجر پرستی ہو، ان کے مد مقابل اس امر کا اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ آپ نے کافروں کو مخاطب ہو کر اس امر کا اعلان فرما دیا، میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی پوجا تم کرتے ہو، اور جس کی پوجا تم کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کرتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہی انبیاء رسول اللہ کے عظیم الشان قبیلے میں سے جو قبیلہ کائنات کا سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل قبیلہ ہے، اور جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ انسان عام کلام کرتا ہے علماء کے ساتھ، شیوخ الحدیث کے ساتھ، شیوخ التفسیر کے ساتھ، اور بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتا ہے، لیکن انبیاء نے زانو تلمس کو طے کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے کے سامنے طے کیا۔ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا۔ انبیاء نے علم کو حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، ذوالجلال والاکرام سے حاصل کیا۔ ان انبیاء علیہم السلام کے عظیم الشان قبیلے کے رکن اور انتہائی بلند تر ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ایک بہت بڑا اعجاز ہے جس کی کوئی سائنسی تعبیر اور کوئی سائنسی توجیہ کرنا ممکن نہ تھا۔ آپ کی والدہ کو ان کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول فرما لیا۔ سیدنا حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکتی رہیں، اس کی بندگی کرتی رہیں، اس کے سامنے رکوع کرتی رہیں، اس کی تسبیحات کو بیان کرتی رہیں۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں منہمک رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ آپ کو قربت کا شرف عطا فرما دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کرامتوں کو بھی آپ کے لیے ظاہر فرما دیا۔ بے موسم کے پھل سیدہ مریم کے پاس محراب کے اندر آیا کرتے تھے، اور یہ بات دیکھ کے حضرت زکریا جو ان کے حالو تھے وہ بھی حیران ہو جا کرتے تھے کہ سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل کیسے آئے ہیں، تو ایسے عالم میں الفاظ کہا کرتے تھے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو جواب میں سیدہ مریم کہا کرتی تھی، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بلا حساب رزق دے سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن کرامتوں کا سلسلہ ابھی جو تھا موقوف نہیں ہوا بلکہ وہ جاری و ساری رہا، اور میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی ہے، کرامت اصل ولایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کے لیے کرامت کو ظاہر فرما دے، اللہ کی مرضی ہے، کسی کے لیے کرامت کو ظاہر نہ کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو خوف سے پاک، غم سے پاک، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان و تقوی والی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک ولی اللہ ہے جو پوری کی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک بھی کرامت ظاہر نہیں ہوتی، وہ پھر بھی رب کا ولی ہے، اور اس کے مد مقابل رب کا نافرمان ہے، اور وقت کا دجال ہے، اور وقت کا ساحر ہے، اس سے ہر کے عادت اشیاء ظاہر ہوتی ہیں، وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے۔
چنانچہ کرامت اصل ولایت نہیں ہے، بلکہ اصل ولایت وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے، ایمان ہے، تقوی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کے ذریعے کئی مرتبہ ولی کے شرف کو بلند فرما دیتے ہیں۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت جو ہوتی ہے ظاہر تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن ارادہ اور فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ولی کو تصرف کی جو ہے کوئی اس کی پاس طاقت نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کو ظاہر فرما دیں، جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کو روک لیں۔ یہی حال جو ہے اس سے بلند درجے کی بات اعجاز کا حال ہے۔ اللہ جب چاہیں اعجاز کو انبیاء کے لیے ظاہر فرما دیں، جب چاہیں اعجاز کو ان کے لیے روک لیں۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم جو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ان کو چنیدہ بنا دیا، جہاں پہ ان کو برگزیدہ بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے، تجھے پاک کر دیا ہے اور جہانوں کی عورتوں میں تجھے فضیلت کو عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ سیدہ مریم کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، جو بیٹا بن باپ کے پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے جناب جبریل علیہ السلام کو اس خبر کو دے کے سیدہ مریم کے پاس بھیجا اور ساتھ ہی اس بات کا پیغام بھی دے کے بھیجا کہ آپ نے بشارت ان کو دینی ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین سیدہ مریم کی حلوت میں آئے اور یہ بات کہی، انما انا رسول ربک لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ مریم اس بات کے اوپر حیران ہوئی کہ میں نے تو کبھی کسی مرد کی حلوت کا تصور بھی نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ کہا میرے گھر بیٹا پیدا ہوگا، میں تو کئی بغاوت کرنے والی نہیں ہوں۔ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم حاملہ ہوئی، ان کے گھر جس وقت سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، سیدہ مریم بہت ہی پریشان تھی اور الفاظ کہے تو کیا کہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش کہ آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہوتا، لوگوں نے مجھے تھا فراموش کر دیا ہوتا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی تھی، میں تو اللہ کی بندگی کرنے والی تھی، میں تو اس کی پوجا اور پرستش میں مصروف رہنے والی تھی۔ بستی والے میرے بارے میں کیسی بدگمانی کریں گے، میرے بارے میں کیا کچھ سوچیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے بیٹے کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اگر جب بستی میں جاؤ گی لوگ تم سے سوال کریں گے، تم نے جواب میں ایک ہی بات کہنی ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم جو تھی اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کو اٹھا کے آتی ہیں، بستی والوں نے وہی کہا جس کی توقع تھی، کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی تھی۔ سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، فاشارت الیہ، اپنی انگلی کا اشارہ جب سیدنا عیسیٰ کی طرف کیا، بستی والوں نے الفاظ کہے تو کیا کہے، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، ہم اس سے کیوں کر کلام کریں گے جو بھی جھولنا نہیں آتا، جو بھی گود کا بچہ ہے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں سیدنا عیسیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت اور رسالت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدہ مریم کی طہارت کے بارے میں لب کشائی کرنے والے اور ان کے پر انگشتے جو تھا الزام کو دھرنے والے، وہ سیدہ مریم کی گود کے اندر موجود سیدنا عیسیٰ کے الفاظ دیکھ کے دھنگ رہ جاتے ہیں، حیران و ششدر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر اللہ کی وحدانیت کی دعوت لے کے آئے، جہاں پر اولو العزم پیغمبر بن کے آئے، جہاں پہ رسول زماں بن کے آئے، جہاں پر روح اللہ بن کے آئے، جہاں پر کلمت اللہ بن کے آئے، جہاں پہ آیت من آیت اللہ بن کے آئے، وہاں پر اپنی والدہ کے تقدس و طہارت کا بیان کرنے والے بن کے آئے، وہاں پر ان کی پاک دامنی کا اعلان کرنے والے بن کے آئے، بستی کے لوگ حیران رہ گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیسی دعوت ہے، سیدنا عیسیٰ کی بات کیسی بات ہے، انہوں نے آج سے پہلے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جھولی کے اندر موجود ایک دن کا بچہ بھی کلام کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو لے کے آئے، اللہ کے اعجازات کو لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اعجازات سے نواز دیا۔ اعجاز کا عالم کیا تھا، جو بڑے ہوئے اللہ نے علم بھی دیا، حکمت بھی دیا، جمال بھی دیا، اللہ نے خوبصورتی بھی عطا فرما دی، اللہ نے تواضع بھی عطا فرما دی، اللہ نے انکساری بھی عطا فرما دی، اللہ نے محبت بھی عطا فرما دی، اللہ نے مودت بھی عطا فرما دی، اللہ نے دست شفا بھی عطا فرما دیا۔
حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دم کا عالم کیا تھا؟ آپ کسی برس کے مریض کے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے، برس کا مریض شفا یاب ہو جاتا، کسی کوڑی کے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے کوڑ کا مرض دور ہو جاتا، کسی پھول بہری کے مریض کے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے پھول بہری کا مرض دور ہو جاتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی اجازت عطا فرما دیا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مردوں کے پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے، مردے کلام کرنا شروع کر دیتے۔ اور حضرات گرامی قدر اس سے بھی بڑی عجیب بات یہ تھی، آپ جو تھی مٹی کی شبیہوں کو بناتے، ان کے مٹی کی شبیہوں کے پرندے بنانے کے بعد ان میں پھونک مارتے تو وہی مٹی کے پرندے حقیقی پرندے بن کے اڑنا شروع ہو جاتے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے آپ کو یہ بھی اجازت عطا فرما دیا کہ جب لوگ اپنے گھر سے کھانا کھا کے آتے، آپ ان کو یہ بات بتلاتے تمہارے گھر میں کیا پکا تھا، تم کیا کھانا کھا کے آئے ہو اور تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرات گرامی قدر سارے ہی اجاز جو تھے وہ عقل کو دھنگ کرنے والے، عقل کو حیران کر دینے والے، لیکن حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان ایجادات کے ذریعے اپنی بندگی کی دعوت نہیں دی، اپنی پوجا کی دعوت نہیں دی۔ حضرات گرامی قدر انہوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی میں اللہ ہوں یا ابن اللہ ہوں، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اللہ کی یکتائی کی دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پر جہنم کو واجب کر دیا، اس کے پر جنت کے باغات کو حرام کر دیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سن کر بڑی تعداد میں لوگ ایمان کو لے کے نہیں آئے، بلکہ اتنی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان اور اسلام کو قبول کرنے والے چند حواری تھے، 12 کے لگ بھگ حواریوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی ذات کو پر اسلام اور ایمان کو لے کے آئے۔ حواریوں کی دعوت شرک کی دعوت نہیں تھی، حواریوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، اللہ کی یکتائی کی دعوت تھی، اللہ کی تنہائی کی دعوت تھی۔ لیکن امتداد زمانہ کے ساتھ، گردش دورہ کے ساتھ، حضرات گرامی قدر جب آنے والی نسلوں میں غلو بھی پیدا ہوا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے انہوں نے جس وقت غلو کیا، ان کو ایگزیجریٹ کیا، تو سیدنا عیسیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا، اللہ کا بیٹا بھی کہنے لگے۔ حضرات گرامی قدر یہ دعوت بعد کے آنے والے عیسائیوں کے اندر اس طرح عام ہوئی کہ ان کی ذاتوں کے اندر رچ گئی، بس گئی۔ حضرات گرامی قدر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر اپنے آخری کلام کا نزول فرما دیا، جہاں پہ اس میں بت پرستی کی تردید کی، جہاں پہ جرام سماویہ کی پوجا کی تردید کی، جہاں پہ پتھر پرستی کی تردید کی، جہاں پہ حجر و شجر پرستی کی تردید کی، وہاں پر سیدنا رسول اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا کہ دعوت مسیح جو تھی وہ توحید کی دعوت تھی، دعوت مسیح شرک سے پاک تھی، دعوت مسیح کے اندر شرک کا کوئی شائبہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا سبق پڑھایا، اللہ کے اکیلے ہونے کا سبق پڑھایا، حتیٰ کہ قرآن مجید کی مختصر سورت جس کا نام سورہ اخلاص ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تثلیث کا رد فرما دیا، ٹرینٹی کا رد فرما دیا، اور اس امر کا اعلان فرما دیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے۔ جو اکیلا ہوتا ہے وہ نیاز مند ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ نیند سے بے نیاز ہے، اللہ سونے سے بے نیاز ہے، اللہ اگتانے سے بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ وہ جنتا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت کو سمو دیا، اس کے اندر اتنی برکت کو رکھ دیا اور اس کے پڑھنے کو اتنا ثواب بنا دیا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 پاروں کی تلاوت کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کا ثلث جو ہے، قرآن مجید کا تیسرا حصہ جو ہے، وہ تثلیث کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی گریوٹی جو ہے وہ تو ہے تثلیث کے رد میں اور توحید کے اس بات کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر جو بعد کے زمانے کے عیسائی تھے، جب انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر ایگزیجریٹ کیا، اس کے اندر مبالغہ امیزی کی، تو حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ دعوت توحید کو لے کے آئے، توحید کے لمبردار بن کے آئے، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔
حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں ہیں بلکہ رب کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہیں بلکہ عبداللہ ہیں. حضرات گرامی قدر آپ کی دعوت کے پھیلنے کی دیر تھی. نجران سے عیسائی پادریوں کا ایک وفد اٹھا اور حضرت رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کرنے کی کوشش کی, آپ کے ساتھ مجادلہ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں اس سوال کو پیش کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ کون ہے؟ حضرات گرامی قدر سوال جو تھا بڑا ہی تشویشناک تھا. وہ تھیولوجی کی دنیا کے اندر ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا کہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوا باپ کے ساتھ پیدا ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ حضرت رسول اللہ نے جو کائنات کے رب کے آخری رسول تھے اور صاحب حکمت تھے, صاحب بصیرت تھے, صاحب دانائی تھے, آپ نے اس امر کا اعلان فرما دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال پروردگار عالم کے نزدیک آدم کی مانند ہے. جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر نجران کے عیسائی پادری جو تھے اس سوال کے باوجود, اس جواب کے باوجود جو تھے الجھتے رہے, بحث مباحثہ کرنے کے پر آمادہ و تیار رہے. حضرت رسول اللہ نے اللہ کے امر سے اس بات کا اعلان فرما دیا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین. اگر تمہیں ابھی بھی پروردگار عالم کی طرف سے آنے والے علم کے اوپر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو آؤ پھر میں تمہیں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں, پھر تمہیں مستحق لعنت ہونے کا چیلنج دیتا ہوں. جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, میں حسن و حسین کو لے کے آؤں گا, تم اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ, میں علی اور فاطمہ کو لے کے آؤں گا, تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ, میں بنفس نفیس تمہارے پاس آؤں گا. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین. پھر مباہلہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. حضرات گرامی قدر نجران کے عیسائی پادریوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرہ پر نور کو دیکھا. 14ویں کا چاند بھی آپ کے چہرے کے حسن اور رعنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. سیدنا علی المرتضیٰ کے وجہ منیر کو دیکھا, سیدنا حسن حسین کے چہرہ پر جلال و جمال کو دیکھا, سیدہ فاطمہ کو حالت حجاب و حیا میں دیکھا. نجران کے عیسائی پادری سمجھ گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر وہ مباہلے کے چیلنج سے فرار ہو گئے. قرآن مجید کے اندر یہ آیات جو تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن تک کے لیے ثبت فرما دی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے. جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر آیات مباہلہ کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جو علم حقیقی کے آ جانے کے بعد, جو وحی الہی کے آ جانے کے بعد, جو اللہ کی آیات کے آ جانے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتا اس کو دعوت دو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ للکاذبین. جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ, اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, میں اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہوں, تم اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ, میں اپنے داماد کو لے کے آتا ہوں, تم جو اپنی ذاتوں کو لے کے آؤ, میں اپنے وجود کو لے کے آتا ہوں. حضرات گرامی قدر آیات مباہلہ جو ہیں جہاں پر حضرت رسول اللہ کے سچے رسول ہونے کی شہادت دیتی ہیں وہاں پر کلام اللہ کے حقیقی کلام ہونے کی بھی شہادت دیتی ہیں. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی, اس کی یکتائی کی, اس کی تنہائی کی بھی شہادت دیتی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کو پوری طرح بیان کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس امر کا بھی اعلان فرما دیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول سے ان سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے اور ان کی ماں سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کو بھوک لگتی تھی, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. جسے بھوک لگ جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اور جو رب ہوتا ہے اس کو بھوک نہیں لگ سکتی. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھو میں آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لیکن ظالم جو ہے پھر بھی جھوٹ بولنے سے بات
نہیں آتے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی دعوت توحید کی دعوت, حضرت رسول اللہ کی دعوت, سیدنا عیسیٰ کے عبداللہ ہونے کی دعوت, رسول اللہ ہونے کی دعوت, کلمۃ اللہ ہونے کی دعوت, روح اللہ ہونے کی دعوت. حضرات گرامی قدر سیدنا مسیح علیہ السلام کو دعوت توحید کی پاداش کے اندر پھانسی کے پھندے کے پر چڑھانے کی کوشش کی گئی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان کو قتل ہونے دیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھنے دیا. وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, یقیناً ان کو شہید نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے, حضرت محبر صادق نے, حضرت صادق و امین نے, حضرت خاتم النبیین نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے پر نازل ہوں گے. آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دو فرشتوں کے پروں کے پر موجود ہوں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وجہ منیر کو دیکھ کر, آپ کے چہرہ پر جمال کو دیکھ کر, اور آپ کے سانس کی جو خوشبو ہے اور آپ کی نگاہ جو نور ہے وہ جہاں تک جائے گی. حضرات گرامی قدر کافر وہاں پہ مرتا ہی چلا جائے گا. حضرات گرامی قدر دجال نے ان ایام کے اندر بڑا ہی شدید لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کیا ہوگا. روئے زمین کے پر کوئی فتنہ بھی فتنہ یہ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ و مامون رکھے. ہم تو معمولی فتنوں کے مقابلے کے پر بھی کپ کپا جاتے ہیں, معمولی فتنوں کے مقابلے کے پر بھی ڈول جاتے ہیں. دجال کا فتنہ بڑا ہی خطرناک فتنہ ہوگا. حضرات گرامی قدر بظاہر جو ہے آسمانوں سے بارش کو برسانے والا فتنہ, بظاہر جو ہے زمین سے فصلوں کو اگانے والا فتنہ, بظاہر جو ہے زمین سے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کو نکالنے والا فتنہ, بظاہر مردوں کو زندہ کرنے والا فتنہ. حضرات گرامی قدر اس فتنے کی بے کنی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے دنیا کے اندر جو ہے بھیجیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ایسے عالم کے اندر جو ہے امام برحق کی حیثیت سے منظر عام کے پر آئیں گے. حضرات گرامی قدر سیدنا امام مہدی کی ہمراہی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خلاف جہاد کریں گے. لد کے مقام کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں دجال کو جا پکڑیں گے. دجال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر گھلتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. اللہ کی وحدانیت کا نعرہ دوبارہ لگا دیا جائے گا, اللہ اکبر کی صدا کو دوبارہ بلند کر دیا جائے گا, اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کر دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر سیدنا مسیح کی دعوت جو تھی وہ علی الاطلاق توحید کی دعوت تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت فتنوں کے خلاف تھی. سیدنا مسیح علیہ السلام آیت من آیت اللہ تھے. سیدنا مسیح علیہ السلام کلمۃ اللہ تھے. سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. سیدنا مسیح علیہ السلام جو ہیں قیامت کے قریب جو ہے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے پر اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے دجال کا قتل ہوگا. حضرات گرامی قدر یہ ساری کی ساری معلومات ہم کو حاصل ہوئی, پختہ آثار کے ذریعے حاصل ہوئی, پختہ نصوص سے حاصل ہوئی, کلام اللہ کی آیات سے حاصل ہوئی, احادیث طیبہ سے حاصل ہوئی. حضرات گرامی قدر اب عیسائی جو ہیں وہ ان تمام کی تمام باتوں کے باوجود سیدنا مسیح علیہ السلام کی ربوبیت کے اوپر, معاذ اللہ ان کی الوہیت کے اوپر, معاذ اللہ ان کی ابنیت کے اوپر اصرار کرنے کے اندر مصروف ہیں. حضرات گرامی قدر مومنوں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ مومنوں مسلمانوں کو ان کو توحید کی دعوت دینی چاہیے, پیغام توحید کو سنانا چاہیے اور ان کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہیے مسیح علیہ السلام نے اپنی جو ہے تنہائی کی دعوت نہیں دی, اپنی یکتائی کی دعوت نہیں دی, بلکہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے, اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے, اللہ کی پوجا کی دعوت دی ہے. حضرات گرامی قدر اس بات کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں توحید کی دعوت کو مسیحیوں کے سامنے رکھنا چاہیے, ہمارے اوپر سماجی حیثیت سے سوشل لائف کے اندر اور حکومتی لیول کے اوپر جہاں جہاں دارالسلام کے اندر مسلمان موجود ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ توحید کی دعوت کا کھلے عام پرچار کریں, جہاں پہ دعوت مسیح کو ہر قسم کے کھوٹ سے آمیزش سے جدا کر کے مسیحیوں کے سامنے رکھیں. وہیں پر مسلمانوں کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان عظیم کے اوپر, فرمان عظیم الشان کے پر عمل کرتے ہوئے کہ لا اکراہ فی الدین, جبرن کسی مسیحی کو مسلمان بنانے کی جستجو نہ کریں. حضرات گرامی قدر جو مسیح جو ہے اپنے گرجا گھر میں جاتا ہے اس کو جانے کی اجازت ہے, جو وہاں پہ اپنے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو سمجھنے کی اجازت ہے. تمہارا کام اس کو دعوت دینا ہے, تمہارا کام اس کو
پیغام کو سنانا ہے، تمہارا کام اس کے سامنے پیغام حقیقت و حق کو رکھنا ہے۔ لیکن کسی حکومت کو، کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اختلاف مذہب کی وجہ سے کسی مسیحی کو قتل کرنے کا عزم رکھے، کسی مسیحی کو مارنے کا عزم رکھے، یا ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کا عزم رکھے۔ ہاں یہ بات بالکل ابر من الشمس ہے کہ دارالسلام کے اندر کوئی نیا گرجا گھر نہیں بن سکتا، دارالسلام کے اندر کوئی نیا معبد نہیں بن سکتا، دارالسلام کے اندر کوئی نئی کلیسا نہیں بن سکتی، دارالسلام کے اندر کوئی نیا مندر نہیں بن سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جہاں جہاں مسیحیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، جہاں جہاں یہودیوں ہندوؤں کے مندر اور ان کی کلیسائیں اور ان کے جو ہیں معبد موجود ہیں، حضرات گرامی قدر ان معبدوں کو منہدم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر جو اپنے تہوار مناتے ہیں ان تہواروں کو اپنے طور پہ منائیں، لیکن مسلمانوں کو ان تہواروں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ ان کے تہواروں کی بنیاد جو ہے وہ ایک خاص تھیولوجی کے پس منظر کے اندر ہے، ایک خاص عقیدے کے پس منظر کے اندر ہے۔ جب عیسائی کرسمس مناتا ہے در حقیقت وہ اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا، لیکن اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ بالکل اٹل ہے، بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رب کے بیٹے نہیں بلکہ رب کے بندے ہیں، رب کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس تھیولوجیکل ڈیفرنس کے ساتھ، اس عقیدے کے اختلاف کے ساتھ، مسلمان تیری حمیت کہاں پہ چلی گئی ہے، تیری غیرت کہاں پہ چلی گئی ہے؟ وہ اللہ کے یہاں پر بیٹا ہونے کی بات کرتا ہے تو اس کو بیٹا ہونے کی گریٹنگ دیتا ہے، تو اس کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دیتا ہے۔ کیا یہی تیرا عقیدہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، ماڈرن دنیا کے اندر آپ بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں، آپ میوچول کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے، کیا کبھی آپ نے عید الاضحیٰ کے دن جو ہے کسی عیسائی کو بکرا خریدتے ہوئے دیکھا؟ کسی عیسائی کو جو ہے آپ نے گائے خریدتے ہوئے دیکھا؟ کسی مسیحی کو آپ نے اونٹ خریدتے ہوئے دیکھا کہ میں بھی اس کو نہر کروں گا، میں بھی عید قربان کی سنت کو زندہ کروں گا؟ اگر اس جو ہے عمل سے علیحدہ ہونے کے باوجود عیسائی آپ کے ساتھ میوچول کو ایگزسٹنس کے ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کر سکتا ہے، تو مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہولی کے تہوار کو، تو کرسمس کے تہوار کو، تو نیو ایئر نائٹ کے تہوار کو، تو جو ہے 14 فروری کے دن جو ہے ویلنٹائن ڈے کے تہوار کو تو ان کے ساتھ مل کے منا کر تو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، لیکن دکھ و تعصب کا مقام کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، مغلوبیت کی انتہا کیا ہے؟ عقیدہ حق سے دوری کا عالم کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، مسلمان حکمران بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کے اندر مصروف ہیں، مسلمانوں کے رہنما بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کے اندر مصروف ہیں، اور بڑی بات کیا کروں میں، عجیب بات کیا کروں، حضرات گرامی قدر جو ہے مذہبی جماعتوں کے رہنما وہ بھی کرسمس کا کیک کاٹنے کے اندر مصروف ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک شک و شبہ والی کیفیت جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے جب ہمارے رہنما کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، جب ہمارے مذہبی رہنما کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، جب ہمارے علماء، ہمارے اجل قسم کے مفتی کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں، تو اگر ہم بھی کاٹ لیں گے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، دین جو ہے وہ کسی رہنما کی بات کا نام نہیں، کسی مجتہد کی بات کا نام نہیں، کسی عالم کی بات کا نام نہیں، کسی مفتی کی بات کا نام نہیں، دین نام ہے رب کے قرآن کا نام ہے، کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کلمہ اگر پڑھا ہے کالی کملی والے کا پڑھا ہے، میں نے مقتدی اور پیشوا اگر ماننا ہے، حضرت رسول اللہ کو ماننا ہے، میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی، میرا عقیدہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ میں میوچول کو ایگزسٹنس کے دل فریب نعرے کے نام کے پر توحید کے پر چھری کو چلا دوں، میں توحید کے عقیدے کو ذبح کر دوں۔ میں جب تک زندہ رہوں گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا ورد کرتا رہوں گا۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے وحدانیت کا پرچار کرتے رہیں گے، عقیدہ تثلیث کا انکار کرتے رہیں گے، اور اللہ کی اس بات کو ببانگے دہل لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث
सलासु सलासा, वो लोग भी काफिर हुए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से एक है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह जिस बात को कुफर कहे वो बात ईमान कैसे हो सकती है? अल्लाह जिस बात की तरदीद कहे उस बात के ऊपर मेरा अमल कैसे हो सकता है? चुनाचे हजरात गिरामी कदर, हमें क्रिसमस के इस मौके के ऊपर ईसाइयों को पैगाम हक तो सुनाना चाहिए, हमें उनको पूरा साल पैगाम तौहीद को तो देना चाहिए, हमें हजरत ईसा की बंदगी और उनकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिशन उनको सौंपा गया उस बात का लल्लेलान प्रचार तो करना चाहिए, लेकिन क्रिसमस और होली के त्यौहार में शरीक होकर अपने अकीदे को ज़िबा नहीं करना चाहिए, अपने अकीदे को मसख नहीं करना चाहिए, अपने अकीदे को पामाल नहीं करना चाहिए। सैयदना मसीह की दावत क्या है? इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, जिसने अल्लाह की जात के साथ शिरक किया अल्लाह ने उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दिया, उसके ऊपर जन्नत के बागात को हराम कर दिया। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता अगर दिखाया, तौहीद का रास्ता दिखाया, अल्लाह की वहदानियत का रास्ता दिखलाया, अल्लाह की यकताई का रास्ता दिखलाया, अल्लाह की तन्हाई का रास्ता दिखलाया। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, अल्लाह की वहदानियत और उसकी बंदगी का रास्ता बतलाया। हम कैसे अजीब लोग हैं जो इम्तिदाद ज़माना की वजह से, जो गर्दिश दौरा की वजह से पैगाम मसीह के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हुई, जो पैगाम मसीह को टेम्पर कर दिया गया, पैगाम मसीह के अंदर आमेदश को कर दिया गया, हम उस मिली जुली दावत को, हम उस आमेदश शुदा दावत को, हम उस तरमीम शुदा दावत को, हम उस टेम्पर दावत को लोगों के सामने उसका इस्बात करना चाहते हैं, लोगों के सामने उसको कबूल करना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो बख्शा गया और जो शिरक के ऊपर दुनिया से चला गया, हज़रात गिरामी कदर जहन्नम के थकते हुए अंगारे उसके मुंतज़िर हैं। हज़रात गिरामी कदर, हम बकाए बाहमी की बात करते हैं, हम फर्द के अकीदे के एहतराम की बात करते हैं, हम हर एक के जानो माल और इज्जत के एहतराम की बात करते हैं, लेकिन अकीदे के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, वहदानियत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, तौहीद कादिर मुतलक के ऊपर समझौता नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, ना मुआशरे में हलफशार के कायल हैं, ना इंतशार के कायल हैं, ना फसाद के कायल हैं, लेकिन एक बात को कहने के कायल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी वहदानियत जो है और उसकी जात जो है उसके अंदर ना किसी बंदे को शरीक किया जा सकता है, ना किसी फरिश्ते को शरीक किया जा सकता है, ना किसी वलीउल्लाह को शरीक किया जा सकता है, ना किसी शहीद को शरीक किया जा सकता है, और ना ही किसी नबी अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक बनाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पैगाम हक को समझने और उसको अपनी जिंदगी में जगह देने और उसका इबलाग करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत वहदानियत की और अल्लाह की तौहीद की दावत है। यही दावत हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक हर नबी ने दी है। उन्हीं अंबिया के कबीले में से एक अज़ीमुश्शान हस्ती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हस्ती है, जिनकी वालिदा साहिब करामत वलिया थी। उनको बेमौसम के फल आते रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा को आपकी झोली मुबारक में दिया, बगैर बाप के दिया, जिस पे बनी इसराइल के लोगों को इतराज़ हुआ, लेकिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाहि आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, कि अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। वाजालानी नबिया के तहत जब आपने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया तो गोया आपने उन एतराज़ात को जो अल्लाह तबारक व तआला की उस वलिया के ऊपर लगाए गए उनका रद्द, उनकी तरदीद को फरमा दिया। इब्तदाई दौर के हवारी जो थे वो तौहीद के अकीदे पे थे, लेकिन बाद अज़ां इस तौहीद की दावत से इन्हिराफ किया गया, डेविएशन पैदा हुई और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के गैर मामूली इजाज़ात को एक्सजरेट करके उनको अल्लाह ताला की ज़ात में मुदगम किया गया, या उनको अल्लाह तबारक व तआला का जो था बेटा कह दिया गया। सैयदना हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में आए, अकायद की तत्हीर के लिए आए और आपने अकायद की तमाम अलाइशों को दूर फरमा दिया, बुत परस्ती का रद्द फरमा दिया, अजराम समाविया की पूजा का रद्द फरमा दिया, शजर व हजर की बंदगी का रद्द फरमा दिया। वहीं पर आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात से भी लोगों को आगाह फरमा दिया,
نجران کے عیسائی پادریوں کے سامنے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے کیوں کر پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر عیسائیوں نے اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو حضرت رسول اللہ نے ان کو مباہلے کا چیلنج دے کے ان کو لاجواب کر دیا۔ حضرات گرامی قدر عیسائی آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے سے قاصر ہو کر شکست کو تسلیم کرتے ہوئے میدان سے فرار ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد ہر دور کے اندر پیغام حق کو سننے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی ہے۔ نجاشی کے دور سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جنہوں نے حضرت جعفر طیار کی زبان سے کلام اللہ کی آیات کو سن کر فوراً سے پہلے اسلام کو قبول فرما لیا۔ آج بھی عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد جب کلام اللہ پہ غور کرتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت کو پہچاننے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کی وہ دعوت جو ڈیویٹڈ دعوت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ سمجھنے کی بجائے اللہ کا بیٹا قرار دینا، حضرات گرامی قدر اس دعوت کے اندر مسلمانوں کو شریک ہو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کرسمس جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک ایسا تہوار ہے جس کے اندر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ بیٹے کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر ہمیں اس تہوار سے ڈسٹنس، فاصلہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ اپنی جگہ پہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم ان کے اس تہوار میں شریک ہو کر اپنے عقیدے کا جنازہ نہیں نکال سکتے۔ لیکن آج کا مسلمان ہر بات کو، ہر بڑی سے بڑی بات کو معمولی اور چھوٹی بات سمجھ کر اگنور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بات کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں۔ حضرات گرامی قدر دسمبر کا آخری عشرہ ہمیں حضرت بانی پاکستان، حضرت قائد محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی یاد بھی دلاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی دعوت جو تھی وہ سیاسی اعتبار سے غلبہ دین کی دعوت تھی۔ آپ نے مسلمانوں کو جگایا اور ان کو دو قومی نظریے کے اوپر مجتمع کیا اور ان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا خواب دکھلایا۔ حضرت قائد کا یہ خواب، افسوس کی بات یہ ہے، آپ کے دنیا سے جلدی چلے جانے کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر ہم سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کے شکنجوں کے اندر پھنس گئے۔ حضرات گرامی قدر پاکستان کو بنے ہوئے جو ہیں وہ 70 برس سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ابھی تک حضرت قائد کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اور اس کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کو بنانے کے لیے حضرت قائد کے ویژن کے مطابق ایک پرامن سیاسی، مذہبی اور علمی جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس دور کے اندر اعتدال کے ساتھ حضرت قائد کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے اور لوگوں کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا جو ہے راستہ جو ہے ان کو سمجھانے کی جستجو کی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر کہبہ گری کے اڈوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بند کروانا ہوگا، شراب خانوں کو بند کروانا ہوگا، سودی نظام سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ ہم یہ کام لاٹھی کے ذریعے نہیں کریں گے، گولی کے ذریعے نہیں کریں گے، بارود کے ذریعے نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ کام انشاءاللہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، عوام کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ اس ملک کے اندر کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر حضرت قائد کے اس ویژن کو پاکستان کے اندر شرمندہ تعبیر کیا جائے گا۔ حضرت علامہ اقبال کے خوابوں کو انشاءاللہ ان کے اندر ایک رنگ بھرا جائے گا اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنایا جائے گا۔ لیکن اس کو اس مقصد جلیل کے لیے اور اس مقصد عظیم کے لیے آپ کو اپنی توانائیوں کو، اپنی ہمتوں کو اور اپنے فوکس کو جو ہے اس کو ایک نقطے کے اوپر جو ہے مرتکز کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ حضرت قائد کے ویژن کے مطابق اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے پولیٹیکل لیول کے اوپر اور ریلیجس لیول کے اوپر اور ایکڈیمک لیول کے اوپر کیا حضرت قائد کے مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ یہ وطن جو ہے لا الہ الا اللہ کا دیش بن کے رہے گا۔ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔